جی بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے 2 لیکچر سے ہمارا ایک ٹاپک چل رہا ہے جنرل ضیاء الحق کا دور حکومت، اور ہم نے اب تک جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں پہلے لیکچر میں یہ پڑھا تھا کہ جنرل ضیاء الحق کی حکومت بنی کیسے تھی، یاد آ رہا ہے؟ اوکے، تحریک چلی، وہ سارا ٹھیک ہے، ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد بیٹے لاسٹ لیکچر میں ہم نے یہ پڑھا کہ ان کے دور میں اصلاحات کون کون سی ہوئیں، ریفارمز کون کون سی ہوئیں۔ تو اب تک ہم نے کون کون سی ریفارمز پڑھ لی ہیں؟ صنعتی اصلاحات، زرعی اصلاحات، تعلیمی اصلاحات، صحت سے متعلق اصلاحات، معاشی اصلاحات اور معاشرت۔ یہ بیٹے سوشل ریفارمز تک ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھ لیا تھا۔ آج کے لیکچر میں اس سے آگے بیٹا اسی لانگ کویسچن کی 2 اہم باتیں ہیں جن کو ہم نے آج مکمل کرنا ہے، اور پھر اس سے آگے بھی دیکھتے ہیں کچھ، لیکن ذرا پہلے دیکھیے بیٹا آئینی اصلاحات، کانسٹیٹیوشنل ریفارمز۔ آپ کو یاد ہوگا جب آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کا دور پڑھا تھا تو میں نے تب بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے آئین ہے، کیا؟ اور کانسٹیٹیوشن اس وقت ہمارے ملک میں جو آئین نافذ ہے وہ کون سے والا نافذ ہے؟ 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہمارے ملک میں چل رہا ہے، اس کے مطابق ہمارے ملک کے سارے نظام کو چلایا جا رہا ہے۔ بیٹا ہوتا یہ ہے کہ اس کے ٹوٹل آرٹیکل ہیں 280، تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آرٹیکل کے اندر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ جیسے بیٹے ایک اکیڈمی ہو، اسکول ہو، تو سردیاں آتی ہیں تو اس کی ٹائمنگز اور ہوتی ہیں، گرمیاں آتی ہیں تو اس کی سردیاں آ گئیں تو اور ہو گئیں۔ اسی طریقے سے یونیفارم گرمیوں کا اور سردیوں کا، یعنی رولز بدلتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ جیسے ایک ادارے کے اندر رولز بدلتے رہتے ہیں، ایسے ہی بیٹا یہ ملک بھی ایک ادارہ ہے، یہ پورا ملک بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے، یہ بھی ایک ادارہ ہے، اس کے بھی رولز وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ تو جب ان لکھے ہوئے آرٹیکل میں سے کوئی آرٹیکل تبدیل کر دیا جائے، مثلا پہلے لکھا ہوا تھا کہ صرف اتنا لکھا ہوا تھا، پہلے میں ایک مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں، پہلے صرف اتنا لکھا ہوا تھا جو اللہ کو مانے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے وہ کون ہے؟ مسلمان، یہ پہلے لکھا ہوا تھا۔ چینجنگ کی بعد میں، کیا چینجنگ کی؟ جو اللہ کو مانے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے، مگر ساتھ ساتھ انہیں کیا مانے؟ آخری نبی مانے۔ تو یہ آخری نبی کا لفظ ایڈ کر دیا، چینجنگ ہوگی نا پہلے والے رول میں، تو اس کو ہم نے کس کا نام دیا؟ ترمیم کا۔ بولو کس کا نام دیا؟ امینڈمنٹ، چینجنگ۔ تو اگر لکھے ہوئے رول کے اندر چینج ہو جائے، لکھا ہوا رول پہلے والا امینڈڈ ہو جائے، امینڈمنٹ ہو جائے، اس میں چینجنگ ہو جائے، تو بیٹے ہم کہتے ہیں کہ یہ آئین کے اندر تبدیلی ہو گئی۔ اب مجھے بتائیں، آپ نے پچھلے لانگ کویسچن میں ذوالفقار علی بھٹو کا جو دور حکومت تھا، آپ نے آئین کے اندر کتنی چینجنگز پڑھ لی تھیں؟ 7۔ اب جب آیا دور جنرل ضیاء الحق کا، تو ضیاء الحق کے دور میں بیٹے کون سی امینڈمنٹ ہوئی؟ 8ویں ترمیم ہوئی، 8th امینڈمنٹ۔ بولیے کون سی امینڈمنٹ ہوئی ہے؟ 8th امینڈمنٹ۔ اچھا اب یہاں دیکھیں، یہ جو 8ویں ترمیم ہوئی، اب اس 8ویں ترمیم کو بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سمجھنا ہے، اور یہ میں بار بار نہیں سمجھاؤں گا، آگے بھی یہ ٹرمز یوز ہوں گی، اس لیے بیٹے بڑے دھیان سے بات کو ذرا سمجھ لیں۔ اچھا آپ نے ٹی وی میں وہ جگہ دیکھی ہے جہاں یہ سارے لیڈر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جہاں لڑتے بھی ہیں ایک دوسرے کو، گالیاں بھی دیتے ہیں، گریبان بھی پکڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ پارلیمنٹ۔ اچھا آپ گئے تو نہیں ہیں وہاں، لیکن آپ نے اندر سے اس کو ٹی وی پر دیکھا ہوا ہے۔ اچھا آپ نے وہاں دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بیٹا یوں نیچے بیٹھے ہوئے ہوتے گراؤنڈ فلور پر، اور کچھ بیٹے ایسے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ بولیے نا، یہ دیکھا ہوا ہے منظر آپ نے؟ وہ جو گراؤنڈ فلور پہ بیٹھے ہوتے ہیں نیچے، اس کو بولتے ہیں بیٹا قومی اسمبلی، یعنی نیشنل اسمبلی۔ آپ نے ٹی وی پہ قومی اسمبلی کا نام بھی سنا ہوگا۔ قومی اسمبلی کا مطلب ہے وہ جو نیچے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، لوئر ہاؤس،
लोअर हाउस पर बैठे हुए लोग, ईवान ज़ेरी बोलते हैं उर्दू में उसे, लोअर हाउस, ग्राउंड फ्लोर पर बैठे हुए लोग, उसे बोलिए क्या बोलते हैं? ये जो हम वोट देते हैं MNA को, किसको? MNA, वो खड़े होते हैं ना इलेक्शन, वो जो MNA जीतता है वो जीत के यहाँ बैठता है, ठीक हो गया। अच्छा, वो जो ये तो हो गए नीचे वाले, तो वो जो ऊपर वाले हैं, ऊपर वाले उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बेटे बोलते हैं सेनेट। बोलिए क्या बोलते हैं? सेनेट बोलते हैं। अब नेशनल असेंबली और सेनेट ये दोनों मिलकर इसको बोलते हैं पार्लियामेंट। क्या? मैं वो बताता हूं, वो बात की बात है, अभी सिर्फ ये जो बात कर रहा हूं वो समझे, ठीक है? इनके कामों का अप्रूव ये करते हैं फाइनल। अच्छा, अब जरा सुने, बताइए मुझे, क्या मैंने बताया आपको जो नीचे लोग बैठे हुए होते हैं वो कौन होते हैं? बोले बोले कौमी असम्बली। जो ऊपर बैठे हुए होते हैं वो सेनेट, और दोनों मिला के क्या बनते हैं? अच्छा, पार्लियामेंट बनते हैं। अब 8वीं तरमीम में, चलो इससे भी पहले एक और बात भी बता देता हूं, ये है नेशनल असेंबली, सेनेट, जिसको पार्लियामेंट कहते हैं। आपने इलेक्शनों के दिनों में MPA का नाम भी सुना होगा। MNA का मतलब होता है मेंबर नेशनल असेंबली। क्या? MNA का क्या मतलब होता है? मेंबर नेशनल असेंबली। MPA का मतलब होता है मेंबर प्रोविंशियल असेंबली। ये जो पार्लियामेंट है ये पूरे मुल्क को देखती है और पूरे मुल्क के मामलात को चलाती है। और एक होती है प्रोविंशियल असेंबली, वो पूरे मुल्क को नहीं देखती बल्कि सिर्फ अपने सूबे को देखती। पंजाब की अलग है, KPK की अलग है, बलूचिस्तान की अलग है, और खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है, वो एक अलग मामला। तो हर एक की बेटे अलग अलग पार्लियामेंट है। अच्छा, तो वो सूबाई लेवल पर, प्रोविंशियल लेवल पर होती है। अच्छा, 8वीं तरमीम में क्या लिखा हुआ है? अब ये सारी बात समझाने का मकसद आपको पता चलेगा कि क्यों बताई। 8वीं तरमीम ये लिखी गई कि बेटा ज़ियाउल हक से पहले अगर कोई सदर बनता था ना तो उसको अवाम वोट डाल देती थी, या मार्शल लॉ लग गया तो खुद ही बन गए सदर। इस तरीके से मुख्तलिफ तरीके थे सदर बनने के। जब आया ज़ियाउल हक, उसने आइन के अंदर चेंजिंग की, तब्दीली की। और तब्दीली क्या की कि भाई वज़ीर आज़म बनने का भी एक तरीका बता दिया कि कोई शख्स वज़ीर आज़म कैसे बन सकता है। ये भी बता दिया कि कोई शख्स सदर कैसे बन सकता है। अब 8वीं तरमीम में वज़ीर आज़म की बात नहीं है, बल्कि ये बात बताई गई है कि कोई बंदा किसी मुल्क का सदर कैसे इलेक्ट होगा। तो उन्होंने कहा जब सारे MNA, क्या बेटा, वोट लेकर कहाँ आ गए? नेशनल असेंबली में आ गए, तो यहाँ आकर वोटिंग होगी। बंदे खड़े हो जाएंगे, एक जीतने वाली पार्टी में से और एक हारने वाली सारी पार्टियों में से एक बंदा, ठीक है, खड़े हो जाएंगे 2 लोग। अच्छा, जब 2 लोग खड़े हो गए, अब उन 2 लोगों को नेशनल असेंबली के लोग भी वोट डालेंगे, सेनेट के लोग भी वोट डालेंगे, और जो चारों प्रोविंशियल असेंबलीज हैं उनके लोग भी वोट डालेंगे। जब ये सारे लोग वोट डालेंगे तो जिसको वोट ज़्यादा पड़ जाएंगे वो मुल्क का कौन बन जाएगा? सदर बन जाएगा। जी बेटा, वो बंदा कौमी असेंबली का होगा, ठीक है। जो भी 2 खड़े होंगे वो एक उस पार्टी से होंगे जिस पार्टी ने ज़्यादा सीटें विन की हुई हैं, और एक उन पार्टियों में से, उन सारी पार्टियों में से होगा। समझ आ गई बात की? अच्छा, ये तो हो गया सदर का तरीका। तो ये बात यहाँ तरमीम में नहीं लिखी हुई है, इजाफतन आपको बता रहा हूँ कि वज़ीर आज़म कोई कैसे बनता है। तो वो भी बेटा क्या, सारे MNA पहुँच जाते हैं कहाँ? कौमी असेंबली में। यहाँ पर बेटे एक जीतने वाली पार्टी में से बंदा खड़ा होता है और एक हारने वालों में से खड़ा होता है। यहाँ दोबारा वोटिंग होती है।
تو وزیر اعظم جب سلیکٹ ہوتا ہے تو اس کو ووٹ صرف نیشنل اسمبلی کرتی ہے، اس کو ووٹ سینٹ کے لوگ، پروونشل اسمبلی کے لوگ ووٹ نہیں۔ تو بتائیے بیٹے کوئی شخص صدر کیسے سلیکٹ ہوتا ہے؟ بتائیں آسان لفظوں میں، صدر کو ووٹ کون کون دے سکتا ہے؟ اب آسان ہو، قومی اسمبلی، سینٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے لوگ ووٹ دیں گے اور وہ صدر بن جائے گا۔ یہ بیٹے ہے 8ویں ترمیم، آپ اپنی بک پر دیکھ لیں اور ذرا میرے ساتھ بول بھی دیں، ذرا کیا لکھا ہوا ہے؟ 8ویں آئینی ترمیم کے تحت آئندہ سے صدر مملکت کا انتخاب پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں، کون بیٹے دو ایوان کون سے پارلیمنٹ کے؟ نیشنل اسمبلی اور سینٹ، شاباش۔ اور آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ اور چاروں صوبائی اسمبلیوں پر مشتمل انتخابی الیکٹورل کالج کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صدر کو غیر معمولی اختیارات حاصل ہو گئے، وزیر اعظم کی حیثیت ثانوی ہو گئی، سیکنڈری ہو گئی، اور سینٹ کی مدت 6 سال کر دی گئی۔ بیٹے جو نیشنل اسمبلی ہوتی ہے یہ بنتی ہے 5 سال کے لیے، ٹھیک ہے جی، ہر 5 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں، اور سینٹ کے الیکشن بیٹے ہر 6 سال بعد۔ اس کے الیکشن ویسے نہیں ہوتے جیسے باقی جنرل الیکشن ہوتے ہیں، اس کی میں بات آپ کو آگے اگلے ٹاپک میں سمجھاؤں گا، ابھی صرف اتنی بات کو سمجھ۔ یہ کلیئر ہو گیا بیٹے؟ اس کے بعد آگے بڑھیں، اگلا کیا لکھا ہوا ہے بیٹا؟ 9ویں ترمیم، ٹھیک ہے، 9th امینڈمنٹ۔ یہ 9ویں ترمیم کون سی ہوئی؟ اس میں کیا کیا چینجنگ کی گئی؟ بہت آسان پوائنٹ ہے بیٹا، اس کا بھی ایک دفعہ ذرا آپ ہی بولے میرے ساتھ اور آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا، بول دیجئے جلدی۔ آئین کے آرٹیکل 2 میں ان الفاظ کا اضافہ کیا گیا کہ اسلامی احکامات جو قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں اعلیٰ ترین قانون اور رہنمائی کا منبع۔ بیٹے سمپل از دیٹ، انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی بات قرآن میں آ گئی ہے، حدیث میں آ گئی ہے، وہ ہمارے لیے حرف آخر ہوگی۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی بات ہمارے آئین میں لکھی ہوئی ہے تو ہم آئین میں لکھی ہوئی بات کو نہیں مانیں گے، بلکہ بولو قرآن و سنت میں لکھی ہوئی بات کو مانیں گے۔ یہ بیٹے چینجنگ کی گئی، پہلے یہ الفاظ لکھے ہوئے نہیں۔ اگلی ترمیم بیٹے کون سی ہوئی؟ 10ویں ترمیم۔ اب وہ 10ویں ترمیم بھی سن لیں کہ 10ویں ترمیم میں کیا ہوا۔ بیٹے آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے ساری؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ بتاؤ ذرا 9ویں ترمیم میں کیا لکھا ہوا ہے؟ 8ویں ترمیم میں کیا لکھا ہوا ہے؟ 8ویں ترمیم میں صدر مملکت کو سلیکٹ کرنے کا اختیار قومی اسمبلی، سینٹ، اتنی بات، سینٹ کی مدت کتنے سال کر دی گئی؟ 6۔ اچھا 9ویں ترمیم میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کہ جو قرآن و سنت کے اصول ہیں وہ حتمی ہیں، باقی حتمی نہیں۔ اور 10ویں ترمیم میں سادہ سا جملہ، بیٹے ٹوٹل سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365۔ انہوں نے لکھا کہ جو نیشنل اسمبلی کی اجلاس ہوتے ہیں نا، نیشنل اسمبلی کے اجلاس، ٹھیک ہے جی، انہوں نے کہا جی سال پورے میں کم از کم 130 دن ضرور ہوں گے، باقی موجیں ماریں، چھٹیاں کریں، سیریں کریں اور دنیا بھر گھومیں، انجوائے کریں۔ آپ وزیر اعظم ہیں، آپ صدر ہیں، آپ MNA MP ہیں، ٹھیک ہے، تو کم از کم دن کتنے مقرر کر دیے گئے بیٹا؟ 100۔ یہ بیٹے ترمیم ہو گئی۔ اب آتے ہیں ہم اگلے پوائنٹ پر، اور وہ ہیں انتظامی اصلاحات، آخری ہیں، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ٹاپک مکمل ہو جائے گا۔ اچھا یہ بیٹا انتظامی اصلاحات آپ نے پہلے مجھ سے سننی ہے، اس کے بعد آپ نے ہیڈنگز لکھنی ہے۔ ادھر دیکھو میری طرف اور بڑے دھیان سے انتظامی اصلاحات کو سنو۔ بیٹے ذوالفقار علی بھٹو کب صدر بنا تھا؟ 1977 میں اقتدار اس نے سنبھال لیا۔ جب آیا 1979، کیا آیا؟ تو رشیا نے افغانستان پر حملہ کر دیا، رشیا نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ جب حملہ کیا تو صاف ظاہر ہے بیٹے ہم اسلامی ملک ہیں اور وہ ہمارے ہمسائے بھی ہیں، وہ بھی اسلامی ملک ہیں، تو پھر ہمارا فرض بنتا تھا کہ ہم کس کو سپورٹ کرتے؟ افغانستان کو۔ ہم نے بیٹے افغانستان کو سپورٹ کیا اس جنگ میں، اور واضح طور پر اعلان کر دیا کہ ہم افغانستان کے ساتھ ہیں، ہم رشیا کے ساتھ نہیں ہیں۔ پاکستان کی سپورٹ رشیا میں افغانستان میں آلریڈی مجاہدین، تو بیٹے جب آیا نا 1976، بولو کب؟ 1976 آیا، 86، ٹھیک ہے، جب آیا
1986 تو افغانستان میں رشیا جنگ ہار گیا اور افغانستان جنگ جیت گیا۔ اب جنگ جیتنے لگا افغانستان تو صاف ظاہر ہے رشیا ایک سپر پاور ہے، تو بیٹے جب جنگ ہار گیا تو اب یہ اپنی فوج اور اپنا ساز و سامان اور سارا کچھ واپس لے کر جا نہیں رہا تھا، کیونکہ اگر جاتا تو پوری دنیا میں انٹرنیشنل بھیجتی ہوتی، ٹھیک ہے، کیا ہوتی پھر اس سے بچنے کے لیے یہ آرمی اور یہ چیزیں لے کر نہیں جا رہا تھا۔ 2 سال مزید گزر گئے اور آ گیا 1988۔ بولو کیا آ گیا بیٹے؟ 1988۔ سوئٹزرلینڈ کا ایک شہر ہے جنیوا، اس جنیوا شہر میں امریکہ نے پاکستان، رشیا اور افغانستان ان 3 ملکوں کے درمیان ایک معاہدہ کروایا اور ایگریمنٹ یہ کروایا کہ دیکھو، رشیا کو یہ بات سمجھائی کہ دیکھو تم جنگ ہار گئے ہو، لہٰذا اب لڑائی معاف کرو، علیحدہ کر اور جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ اس ایگریمنٹ میں بیٹا پھر یہ فائنل ہوا کہ ٹھیک ہے ہم واپس چلے جائیں گے۔ اس جنیوا معاہدہ میں پاکستان بھی موجود تھا۔ فائنل ہوا بالآخر 1989 میں، 10 سال کے بعد 79 میں جنگ شروع ہوئی، 89 میں رشیا اپنی فوجیں واپس لے گیا۔ اب ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ اس میں پاکستان کا رول کیا تھا؟ تو پاکستان کا رول پہلے نمبر پر تو فل سپورٹ کیا، کس کو؟ اور صرف سپورٹ ہی نہیں کیا بلکہ جب جنگ شروع ہوئی تو افغانستان سے لوگ مائیگریشن کر کے پاکستان آ گئے اور کم و بیش 30 لاکھ افراد ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ تو پاکستان نے انہیں ویلکم کیا، ان کو یہاں رکھا۔ اس کے پازیٹیو اثرات بھی ہوئے مگر نیگیٹو اثرات زیادہ ہوئے۔ نیگیٹو کیا ہوئے؟ وہ سارے دہشت گرد بنے اور انہوں نے پاکستان کو دہشت گردی کی آگ میں جلایا۔ بہرحال اب پچھلی حکومت میں اور ابھی اس عرصے میں وہ سارے لوگ انہوں نے واپس افغانستان میں اب جا کے بھیجے ہیں، اور ابھی بھی سارے نہیں گئے، بہرحال لیکن ایک اتنا عرصہ اتنے افراد کو روٹی دینا، گھر دینا، اخراجات دینا، معاملات، یہ سارا کچھ بیٹے پاکستان نے کیا۔ یہ ایک پازیٹیو جیسٹر تھا کہ پاکستان نے ایک اسلامی ملک کو سپورٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے ضیاء الحق کی پوری دنیا میں بلے بلے ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی، یہ بیٹے ایک پورا ہے انتظامی اصلاحات میں۔ آؤ جی، نہیں، اخلاقی سپورٹ کیا تھا، ایٹمی طاقت سے کوئی نہیں کیا۔ ایٹمی طاقت تو ویسے ہی پاکستان 98 میں جا کے بنا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ کہ مورل سپورٹ تھی، اخلاقی سپورٹ تھی، اور جہاں کوئی چندے کی، پیسوں کی، معاملات کی ضرورت تھی وہ سپورٹ کی، پلس پھر ان کو رہائش دی اور یہاں اچھا۔ اس کے بعد امریکہ نے پھر ایسے ہی ہوا، بعد میں پھر 90s میں آ کے امریکہ نے جنگ چھیڑ لی افغانستان کے ساتھ، وہ بھی کوئی 10-12 سال چلتی رہی، اور اس کے بعد پھر کچھ وقت انہوں نے روک کے رکھی، پھر پچھلے عرصے میں اب جا کے پھر تو یہ افغانستان شروع میں رشیا اور امریکہ کے ماتحت ہی رہا ہے۔ اب ذرا دیکھو بیٹا، ہیڈنگز لکھو شروع میں، بیٹا لکھیے روس اور افغانستان کی جنگ، پہلی لائن میں بیٹا ہیڈنگ لکھو روس اور افغانستان کی جنگ۔ یہ چھوٹے سے 2 پوائنٹ تھے، میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھا دیے ہیں۔ دیکھو بیٹا میں پڑھ بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی نہ ہو۔ رشیا اینڈ افغان وار، انگلش والے بچے۔ 79 میں روسی افواج افغانستان میں داخل ہو گئیں۔ جنرل محمد ضیاء الحق نے بڑے اعتماد اور حوصلے کے ساتھ 2 ٹوک پالیسی اپنائی اور روسی افواج کی مداخلت کے خلاف ڈٹ گئے۔ افغانستان کے عوام روس کے حملے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور مزاحمت شروع کر دی۔ یہاں لکھیں سپورٹ آف پاکستان کی مدد، پاکستان کی مدد۔ جی بیٹا، پاکستان کی مورل سپورٹ سے ان کے حوصلے بلند ہو گئے اور مجاہدین نے ہر محاذ پر روسی افواج کو عبرتناک شکست دی اور 1986 تک روس
اچھا یہ بیٹا 86 انڈر لائن کر لیں، شارٹ کویسچن ایم سی کیوز. اگلی لائن پر لکھیں جب اسے اپنی شکست صاف نظر آنے لگی. یہاں لکھیں جنیوا ایکٹ، جنیوا معاہدہ. یہ شارٹ کویسچن ہے، انڈر لائن کر لیں. جنیوا معاہدہ کہتے ہیں اچھا مذاکرات کی میز پر آ گیا. چنانچہ 1988 میں امریکہ اور روس کے درمیان جنیوا سوئٹزرلینڈ کے شہر میں ایک معاہدہ ہوگا. پاکستان بھی اس معاہدے کا حصہ تھا. روس نے اپنی شکست تسلیم کر لی اور 15 فروری 1989 کو اپنی فوجیں واپس لے گیا. انڈر لائن کر لیں، یہ بھی ایم سی کیوز. اب یہاں لکھیں آخری پیراگراف پر امپیکٹ آن پاکستان، پاکستان پر اثرات. اس جنگ کے پاکستان پر بڑے پازیٹیو اثرات مرتب ہوئے. وہاں سے لوگ ہجرت کر کے پاکستان آئے، پاکستان کو بڑی پذیرائی ملی. ٹھیک ہے جی، کئی باہر کے ملکوں نے پاکستان کو بہت زیادہ سراہا. ظفر ضیاء الحق کو عالمی سطح پر بہت زیادہ اسے سپورٹ کیا گیا، اسے شاباش دی گئی، اور پوری اسلامی دنیا نے بھی بہت زیادہ سپورٹ کیا ضیاء الحق کو. اور اسلامی کانفرنس کے نمائندے کی حیثیت سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے ضیاء الحق نے خطاب بھی کیا تھا. یوں بیٹا ضیاء الحق کو بہت زیادہ پروٹوکول دیا گیا، اہمیت دی گئی کہ اس نے جنگ کے دوران ایک مسلم ملک کی مدد کی ہے. یہ بیٹے آپ کا کمپلیٹ لانگ. اب کل میں نے آپ سے کمپلیٹ لانگ سننا ہے، اوکے، اس کو یاد کریں.